شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت وغیرہ میں مجاہدہ کرتے اور وہ مشقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا عشرہ آخر شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے تاک راتوں میں۔ زرع بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کے دینی بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو کوئی پورے سال کی راتوں میں کھڑا ہوگا یعنی ہر رات عبادت کیا کرے گا اس کو شب قدر نصیب ہو ہی جائے گی، یعنی لیلۃ القدر سال کی کوئی نہ کوئی رات ہے، پس جو اس کی برکات کا طالب ہو اسے چاہیے کہ سال کی ہر رات کو عبادت سے معمور کرے، اسی طرح وہ یقینی طور پر شب قدر کی برکات پا سکے گا۔ زرع بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات نقل کر کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خدا کی رحمت ہو، ان کا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ لوگ کسی ایک ہی رات کی عبادت پر قناعت نہ کر لیں، ورنہ ان کو یہ بات یقیناً معلوم تھی کہ شب قدر رمضان ہی کے مہینے میں ہوتی ہے اور اس کی بھی خاص آخری عشرے میں ہی ہوتی ہے، یعنی 21 سے 29 یا 30 تک، اور وہ معین 27ویں شب ہے جو انہوں نے پوری قطعیت کے ساتھ قسم کھا کر کہا کہ وہ بلا شبہ 27ویں شب ہی ہوتی ہے، اور اپنے یقین و اطمینان کے اظہار کے لیے قسم کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ زرع بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے ابو المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، یہ آپ کس بنا پر فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں یہ بات اس نشانی کے بنا پر کہتا ہوں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خبر دی تھی، اور وہ یہ کہ شب قدر کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس قطعیت کے ساتھ یہ بات کہی کہ شب قدر معین طور پر 27ویں شب ہی ہوتی ہے۔ یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ ایک خاص نشانی بتائی تھی۔ انہوں نے چونکہ وہ نشانی عموماً 27ویں شب کی صبح ہی کو دیکھی تھی، اس لیے یقین کے ساتھ انہوں نے رائے قائم کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تو یہ فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور کبھی فرمایا کہ آخری عشرے کے تاک راتوں میں تلاش کرو، بلکہ عشرہ آخر کے 5 تاک راتوں میں سے 4 یا 3 راتوں کے لیے فرمایا۔ کسی خاص رات کے تعین آپ نے نہیں فرمائی۔ ہاں بہت سے اصحاب ادراک کا تجربہ یہی ہے کہ وہ زیادہ تر 27ویں شب ہی ہوتی ہیں۔ اس عدم تعین کی بڑی حکمت یہی ہے کہ طالب بندے مختلف راتوں میں عبادت و ذکر و دعا کا اہتمام کریں، ایسا کرنے والوں کی کامیابی یقینی ہے۔